صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے یمن پہنچ کر خلافت کے نئے دعوے دار عبدالنبی خارجی سے ایک خون ریز جنگ کی اور اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ عبدالنبی خارجی شدید ناکامی اور نامرادی کی حالت میں میدان جنگ سے فرار ہوا، مگر شمس الدولہ کے نائب سیف الدولہ نے دور تک اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ اس نے بھاگتے میں عبدالنبی خارجی پر تلوار کا گہرا وار کیا، جس کے اثر سے عبدالنبی خارجی لہرا کر گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر پڑا۔ سیف الدولہ نے اس کا سر کاٹ کر ایک بڑے خون میں رکھا اور اسے صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں قاہرہ کی طرف روانہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک رحم دل حکمران کی حیثیت سے کسی مسلمان کی یہ رسوائی پسند نہیں کرتا تھا، مگر عبدالنبی خارجی ایک بد عقیدہ انسان تھا۔ اس نے مرکز اسلامی کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے صلاح الدین نے اس کا کٹا ہوا سر سلطان نور الدین محمود کی خدمت میں دمشق روانہ کر دیا۔ سلطان عادل نے ایک خارجی کا یہ انجام دیکھ کر حق تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہی سر خلیفہ بغداد مستعصی بامر اللہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ جواباً خلیفہ بغداد نے سلطان نور الدین محمود زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قیمتی تحائف بھیجے۔ مزید یہ کہ صلاح الدین ایوبی کو ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت درج ذیل تھی: نوجوان، اللہ تمہیں مزید استقامت دے اور تمہاری حفاظت فرمائے کہ تم دین کی سربلندی کا نشان ہو۔ یہ 569 ہجری کا واقعہ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے خیال میں یروشلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے زیر اثر تمام ریاستوں کے حاکموں کو بہت رازدارانہ طور پر چند خطوط لکھے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قدرت کی طرف سے اسے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ انہیں جلد از جلد پوری کرے۔ مجھے اپنی زندگی کی آخری اور سخت ترین مہم درپیش ہے، اس لیے بہت زیادہ جنگی وسائل درکار ہوں گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ریاست کے خزانے سے کس طرح میری مالی مدد کر سکتے ہو۔ ان خطوط کے ساتھ ہی سلطان نور الدین نے اپنے ایک معتمد خاص امیر موفق کو مصر روانہ کیا تاکہ وہ صلاح الدین سے مصر کی 5 سالہ آمدنی اور خرچ کا حساب طلب کرے اور مصر کے وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہ بیت المقدس کی جنگ میں اپنے خزانے سے لشکر اسلام کی کتنی مدد کر سکتا ہے۔ مصر پر حکومت کرتے ہوئے صلاح الدین کو 5 سال ہو چکے تھے۔ جیسے ہی امیر موفق بن کیسرانی سلطان نور الدین محمود کا خط لے کر مصر پہنچا، صلاح الدین نے محکمہ مالیات کے تمام کارندوں کو مصر کی آمدنی اور اخراجات کا مکمل حساب تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر سلطان نور الدین محمود کے معتمدین خاص بیت المقدس کی جنگی مہم کے لیے دن رات امکانی وسائل جمع کرنے میں مصروف تھے، اور ادھر دمشق میں عید الفطر کے دوسرے دن سلطان عادل اپنے امراء کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان اخضر گئے۔ کچھ دیر تک چوگان کھیلتے رہے، پھر جب گھوڑے سے اترے تو ایک امیر حمام الدین نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا: سلطان عادل، آج کیسا مبارک دن ہے کہ ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، مگر اللہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون یہاں موجود ہوگا اور کون بچھڑ جائے گا۔ یہ کہتے کہتے امیر حمام الدین کا لہجہ کسی قدر اداس ہو گیا تھا۔ جواباً سلطان نور الدین محمود زنگی نے مسکراتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا: حمام الدین، 1 سال تو بہت طویل عرصہ ہے، ہم تو یہ بھی نہیں جان سکتے کہ اگلے ماہ اس میدان میں ہم جمع ہوں گے یا نہیں۔ یہ الہامی الفاظ تھے جو سلطان نور الدین محمود کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ دوسرے دن سے ہی سلطان عادل کے گلے میں ہلکی سی تکلیف ہوئی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے خناق کی شکل اختیار کر گئی۔ خناق گلے کی ایک خطرناک بیماری ہے جس میں انسان کا گلا بند ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شام، حلب اور دمشق کے مایہ ناز طبیبوں نے قدیم کتابیں کھنگال ڈالی اور محرب ترین نسخے تجویز کیے، مگر کوئی دوا مرض الموت کو نہیں ٹال سکے۔ آخر 21 شوال 569 ہجری کا وہ المناک دن آ گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے گرد سارے امراء جمع تھے۔ سلطان عادل کی سانس رک رک کر آ رہی تھی اور آنکھیں بے نور ہوئی جا رہی تھی۔ والی شام کے ہونٹ کانپے جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ تمام امراء فوراً ہی جھک گئے، سلطان عادل کی بات سننے کی کوشش کرنے لگے۔ الوداع میرے دوستو، الوداع۔
الفراق میرے ساتھیوں الفراق۔ سلطان نور الدین محمود کی آواز بہت مدھم تھی اور لرز رہی تھی۔ تمام امراء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اسلام کا ایک عظیم مجاہد ان سے رخصت ہو رہا تھا۔ پھر سلطان عادل نے بے نور ہوتی ہوئی آنکھوں سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا، میری آخری آرزو، میری آخری خواہش، میرا آخری خواب۔ چند قریبی معتمد امراء کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ سلطان عادل کی آخری خواب کیا تھا اور آخری خواہش کیا تھی۔ کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ طبیب سمجھے کہ صبح ہو گیا۔ لوگ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اس مرد مجاہد کا جنازہ میدان اخضر میں رکھا ہوا تھا، جہاں اسلام کا عظیم سپہ سالار چوغان کھیلا کرتا تھا۔ دمشق کے باشندے روتے ہوئے آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر میدان سے باہر نکل جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ اس سعادت میں شریک ہو سکیں۔ اس طرح ہزاروں اہل ایمان نے سلطان نور الدین کی نماز جنازہ کئی بار پڑھی۔ پھر اس عظیم مجاہد کو مدرسہ نوریہ میں سپرد خاک کر دیا گیا، جسے سلطان نور الدین محمود نے بڑے ذوق و شوق سے تعمیر کرایا تھا، جہاں سینکڑوں طالب علم حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔